الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النساء: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ وقال جل وعلا کما ورد فی سورۃ الحجرات: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اجعلنا من عبادک المسلمین، اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخباری اعلان میں شائع ہوا ہے وہ نامکمل ہے، اس لیے کہ اخباری اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کے صرف 2 اجزاء سامنے لائے گئے۔ جو تیسرا اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ وہاں سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ پہلے آپ سمجھ لیں۔ مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام، اصل اصطلاح جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھی طرح سمجھیں، جو قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے، احسان اسلام۔ مروجہ تصوف، جو بھی تصوف رائج ہے، مختلف سلاسل ہیں، مختلف طریقے ہیں، ذکر کے مختلف انداز ہیں، مراقبے ہیں، پھر اس سلوک کی منزلیں ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس کے مقامات ہیں۔ یہ بھی ایک معروف شے ہے، چاہے معلوم زیادہ نہ ہو، لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہ ہو، لیکن ایک معروف شے ہے تصوف۔ دوسری شے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مقاصد تصوف ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طور سے طے کرائے، کس طور سے ان کی تحصیل کروائی، جس کو کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 13ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، انہوں نے سلسلہ محمدیہ سے تعبیر کیا۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، پھر نقشبندیہ میں مجددیہ، چشتیہ میں صابریہ، نظامیہ، یہ نام تو معلوم ہے، لیکن سلسلہ محمدیہ بھی کسی سلسلے کا نام ہے۔ یہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ کہ سلوک کا لفظ چونکہ
تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں میں معروف ہے، اس لیے سلوک محمدی یہ بھی آسان اصطلاح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی منازل اپنے صحابہ کو طے کرائیں، آپ کا وہ سلوک کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا۔ لیکن ان دونوں کو جو سم اپ کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ کہ قرآن و سنت کی اصل اصطلاح کی طرف ہماری رہنمائی ہو جائے، احسان اسلام، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ اب میں سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہمیت ہے خاص طور پر ہمارے لیے، یہ تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہے اور اسی کے موقع پر یہ خطاب جمعہ ہو رہا ہے، اور تنظیم اسلامی بھی ان متعدد تحریکوں اور جماعتوں میں سے ایک ہے جو احیاء اسلام کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک تو اس موضوع کی اہمیت فی نفسہ ہی کیا ہے، اور خاص طور پر جو احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ سلوک کے یا تصوف کے اصل مقاصد کیا تھے اور کیا ہونے چاہیے، پھر یہ کہ ان مقاصد کو دور نبوی میں کس طور سے پورا کیا، پھر یہ کہ اس میں اگر درجہ بدرجہ کوئی فرق واقع ہوا ہے تو اس تبدیلی کے مراحل کیا ہیں، اور آخر میں پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اسے بھی میں تاریخی اعتبار سے 3 ادوار میں بیان کروں گا۔ دیکھیے یہ پاکستان جو ہے جس کے ہم شہری ہیں، ہم رہتے ہیں، یہ بھی بر عظیم پاک و ہند کا ایک حصہ ہے۔ پورا بر عظیم پاک و ہند جو ہے وہ دارالاسلام رہا ہے طویل عرصے تک، 800 برس تک۔ بہرحال ہماری شامت اعمال کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے اور پھر جب آزادی نصیب ہوئی تو ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دارالکفر ہے، اس پر ہندوؤں کا غلبہ ہے، اگرچہ مسلمان بھی کثیر تعداد میں وہاں آباد ہیں۔ یہ 2 ٹکڑے جو ہیں، اب وہ مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا، ابھی ہمارا نام جو ہے پاکستان انٹیکٹ ہے، موجود ہے۔ بہرحال اس میں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگرچہ اجتماعی سطح پر اسلام کا نفاذ تاحال نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہم سب کی شامت اعمال ہے۔ لیکن اس علاقے میں اسلام آیا کب تھا اور کس شکل میں تھا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس خطے میں اسلام کا ورود جو ہوا ہے وہ 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا کہ جو ابھی دور تابعین تھا، دور صحابہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ سن 91-92 ہجری ابھی دور تابعین ہے، 712 عیسوی، یہ جو زمانہ ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اسلام آیا تھا، وہ تقریباً اس وقت کا جو پاکستان ہے اس کا 2/3 اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا۔ سندھ اور سندھ سے آگے وہ مکران وغیرہ کا علاقہ تو ہے ہی، سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ملتان سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں ملتان تو مرکزی شہر تھا اس پورے علاقے کا۔ پرانے سفر ناموں میں لاہور کا تذکرہ ملتا ہے کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است، شہر لاہور جو ملتان کے سیٹلائٹس میں سے ہے، لاہور واز اے سیٹلائٹ آف ملتان، اس کی یہ حیثیت تھی، اور ملتان وہ مرکزی شہر تھی۔ اور جسے ہم ملتان کہتے ہیں وہ سمجھیے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا سارا میدانی علاقہ اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا۔ بہرحال یہ شارٹ لیوڈ رہا، محمد ابن قاسم کو بلا کر واپس، چونکہ دور ملوکیت اور حدیث نبوی کی روح سے ملوکیت بھی ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ گیا تھا، لہذا وہ جلدی سے وہ واپسی بھی ہو گئی، اثرات تو رہے، لیکن وہ جو اسلام تھا اس کی کیا صفات تھیں؟ اس میں 4 ہی بنیادی اصطلاحات تھیں کہ جو لوگوں کو معلوم تھیں: ایمان، اسلام، قرآن، جہاد، بس
4 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب آگے نہ وہ علوم شروع ہوئے تھے، تفسیر کا علم کسے کہتے ہیں، اور پھر حدیث کا علم کسے کہتے ہیں، پھر فقہ کسے کہتے ہیں، نہ فقہی اختلافات تھے، نہ فقہی مکاتب فکر تھے، نہ علم کلام تھا، نہ کوئی تصوف نام کی شے تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی اور اصطلاح تھی ہی نہیں۔ یہ سادہ ترین اسلام تھا، سادہ ترین عرب اسلام، جس میں ابھی عجم کے اثرات کچھ داخل ہونے شروع ہوئے تھے، لیکن ابھی ان کا کوئی نمایاں اثر نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دور جلدی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام یہاں آیا 300 برس کے بعد، درمیان میں بڑا فصل ہے، بہت وقفہ ہے۔ سن 1000 کے لگ بھگ جو ہے، اب وہ محمود غزنوی کے حملے اور شہاب الدین غوری اور یہ جو ہمارا پاکستان کا یہ علاقہ ہے، اب یہ تقریباً اس وقت 1000 عیسوی میں دارالاسلام بن گیا دوبارہ۔ اگرچہ اس سے آگے پیش قدمی جو ہوئی ہے تو دہلی میں، تخت دہلی پر جو حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی، وہ 1206 میں ہوئی ہے۔ لیکن سن 1000 عیسوی سے اور تقریباً 1500 عیسوی تک یا 1550 عیسوی تک جو اسلام یہاں آیا، 500 برس، اس کی کچھ خصوصیات تھیں۔ یہ سارا اسلام آیا تھا جسے آج کل ترکستان کہتے ہیں، وہاں سے ہو کر آیا تھا۔ ادھر ہمارے مغرب میں، ایران میں شیعہ حکومت قائم تھی، لیکن یہ جو ترکستان کا اور جو جس کو اب ہم کہتے ہیں خراسان کا یہ سارا علاقہ خالص سنی حنفی، اس میں شیعت کا وجود نہیں تھا۔ لہذا جو اسلام آیا ہے اس علاقے میں، اس کے کچھ اوصاف تھے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے لوگوں کا تعلق اتنا نہیں رہا تھا جتنا کہ فقہ سے۔ قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، یہاں عربی جو ہے وہ عام زبان کبھی بنی ہی نہیں۔ اسلام جب نکلا ہے عرب سے تو مغرب میں بھی پھیلا، مشرق میں بھی پھیلا۔ مغرب میں تو اس کی زبان بھی پھیل گئی، پورا شمالی افریقہ جو ہے عرب زبان ہے، لیکن مشرق میں جو اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ عربی نہیں پھیل سکی۔ راستے میں ایران جیسا بڑا پتھر موجود تھا، اور فارسی زبان بڑی زبردست زبان تھی، ان کا تہذیب، ان کا اپنا کلچر، ان کی ثقافت، تو عربی زبان ادھر نہیں آئی، بلکہ یہاں جو اسلام آیا وہ فارسی میں آیا، فارسی اسلام آیا، اگرچہ شیعت نہیں آئی، فارسی زبان میں۔ یہاں کی ساری حکومتیں جو رہی ہیں فارسی زبان، کورٹ لینگویج پرشین۔ لہذا عوام کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے نہیں ہے۔ حدیث کا تو علم آیا بھی بہت بعد میں ہے یہاں۔ اصل شے فقہ، اور اس میں تقلید جامد، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آئی وہ تصوف۔ اب وہ تصوف وجود میں آ چکا تھا، اور اس تصوف میں وحدت الوجود کے نظریات بھی، فلسفیانہ بعض مسائل بھی بڑی گہرائی میں اتر چکے تھے۔ تو جو 500 برس کا اسلام ہندوستان کا ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے، یعنی 1000 عیسوی سے لے کر اور 1500 عیسوی تک، اس میں ہر مسلمان کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی تھی۔ جو مذاہب اربعہ ہے فقہ کے، ان میں سے کس کے تم پیرو ہو، اور جو سلاسل اربعہ ہیں جو ہندوستان میں آئے تصوف کے، ان میں سے کس سے منسلک ہو۔ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی معلوم نہ ہو جائیں، آپ کی پہچان ہی پوری نہیں ہوتی۔ آپ ہیں کون؟ حضرت فلاں فلاں حنفی چشتی، فلاں صاحب جو کہ حنفی لیکن قادری ہیں، اکثر و بیشتر تو حنفی تھے، لیکن یہ کہ حنفی ہونا بھی نام کا جز ہوتا تھا، اس کے بغیر تو پہچان نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تصوف کا جو ہے سلسلہ، اس کا بھی لاحقہ لگا ہوتا تھا۔ تو پہچان جو ہوتی تھی وہ انسان کے نام کے ساتھ ساتھ ان 2 چیزوں کے حوالے سے ہوتی تھی۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ
ہندوستان میں اسلام جب آیا ہے، میں اس کو 500 برس جو کہہ رہا ہوں، تو 500 برس تک یہاں شیعت نہیں تھی. یہ 16ویں صدی میں جب ہمایوں کو شکست دی ہے شیر شاہ سوری نے، اور وہ بھاگ کر ایران میں اس نے پناہ لی ہے، اور وہاں کی جو شیعہ حکومت تھی، طہماس بادشاہ، اس کی فوج لے کر آیا ہے وہ واپس اپنا تخت دہلی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ شیعیت آئی. اس سے پہلے ہندوستان میں شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا. بہرحال پہلے دور کے بارے میں چند یہ باتیں بھی ذہن نشین ہو جائیں تو وہ بہت کفایت کریں گی. اس کے بعد آ گیا انگریز کا دور. شروع ہو گیا تھا یہ 16ویں صدی سے ہی، شاہجہاں کے زمانے ہی انگریز آمد شروع ہو گئی تھی. شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی ان کے قدم جو ہیں، پلاسی کی جنگ ہو چکی تھی ان کی زندگی کے آخری سالوں کے دوران، بنگال میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تدریجاً وہ سلسلہ بڑھ رہا تھا. لیکن اس عرصے میں کچھ اور بھی ہوا. اس دور میں ایک تو یہ کہ علم حدیث کا پودا بھی لگا اس ملک کے اندر. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف تصوف میں جو غلط نظریات آئے تھے ان کی اصلاح کی تھی، ان کو سنت رسول کے مطابق بنایا تصوف کو. وحدت الوجود کے فلسفے کی جو عام تعبیرات تھیں، ان سے جو گمراہیاں پھیل رہی تھیں، ان کا سد باب کیا. وحدت الشہود کا ایک فلسفہ ایک اس کے مقابلے میں پیدا کیا. لیکن انہی کی ہم عصر شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کوششوں سے علم حدیث کا پودا ہندوستان میں آیا. پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اولاد و احفاد نے دو کام کیے: قرآن مجید کی طرف بھی راغب کیا مسلمانوں کو، اور حدیث سے بھی زیادہ ان کی مناسبت پیدا کی. اسی زمانے میں عرب میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چل رہی تھی. وہاں سے بھی کچھ سلفی اثرات آئے، چونکہ وہ بھی ہم عصر ہیں. محمد ابن عبد الوہاب نجد کے اور شاہ ولی اللہ دہلی کے، یہ ہم عصر ایک زمانے میں تھے. یہ مختلف جو فیکٹرز تھے، اس کے نتیجے میں یہاں سلفیت بھی آ گئی. اہل حدیثیت کہہ لیں، سلفیت کہہ لیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو تقلید کا جمود تھا وہ ٹوٹ گیا. فقہ پھر بھی رہی، فقہ کے ساتھ وابستگی بھی رہی، لیکن جس قدر شدید جامد معاملہ تھا، کٹ اینڈ ڈرائیڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، بالکل علیحدہ علیحدہ، وہ بات ختم ہوئی. اس میں ایک توازن پیدا ہوا. اس کے ساتھ ہی جب انگریز آیا ہے تو نئی تہذیب، نیا فکر، نیا فلسفہ، نئی سائنس، نئے علوم. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذہب سے عوام کا تعلق کچھ کمزور پڑنا شروع ہوا. جب مذہب سے کمزور تعلق ہوا تو ظاہر بات ہے کہ فقہوں کے ساتھ جو بھی اور تقلید کے ساتھ جو پختگی تھی اور جو شدت تھی، اس میں بھی کمی ہوئی. لہذا یہ جو فقہی اختلافات کا معاملہ ہے یہ کچھ کم ہوا، اس کی شدت میں کمی آئی. لیکن دوسری طرف تصوف کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک طرف تو یہ کہ جب مادہ پرستی بڑھتی ہے تو انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کو وہ صحیح طور سے آئیڈینٹیفائی تو نہیں کر سکتا. محسوس کرتا ہے کہ کوئی کمی ہے. اب دیکھیے، آپ تصور کیجئے اگر کسی شخص نے کبھی پانی پیا نہ ہو، پہلے اسے پیاس لگی نہ ہو، فرض کیجئے، اور اب اچانک اسے پیاس لگی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیا چاہیے. اندر اس کے طلب ہے، شدید طلب ہے، اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شے کم ہے، مجھے چاہیے. کیا شے کم ہے، کیا چاہیے، نہیں پتا. ہاں جب پانی پیتا ہے معلوم ہوتا ہے یہی مطلوب تھا، مجھے اسی کی ضرورت تھی، میرے اندر کی احتیاج جو ہے اس سے بھرپور طور پر پوری ہو گئی. لہذا اس دور میں بھی جب مادہ پرستی بڑھی ہے تو تصوف
وہ اور تقویت حاصل ہوئی کہ ایک رد عمل اندر پیدا ہوا، روحانیت کی پیاس۔ ماحول میں مادہ پرستی بڑھ رہی ہے تو اندر جو پیاس ہے، محرومی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، کچھ کمی ہے اندر۔ چنانچہ اسی کا بہت بڑا مظہر ہے، آپ اگر امریکہ وغیرہ میں جائیں، یہ جو کلٹس جو ہیں، بدھزم کا تصوف اور ہندوازم کا تصوف اور ان کی وہ سوسائٹیاں، اور ایک ایک گرو جاتا ہے وہاں پر اور اس کی کیا کیا شان ہو جاتی ہے، کئی 100 تو اس کی مرسیڈیز کاریں ہوتی ہیں، یا 70 شاید تھی، پورا ایک یوں سمجھیے کہ بیڑا مرسیڈیز کاروں کا۔ اور امریکہ میں بھی مرسیڈیز کار جو ہے وہ سائن اینڈ سمبل آف اسٹیٹس ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہی وہ روحانی پیاس جو تھی، اس نے اس تحریک کو جنم دیا تھا، ہپیزم۔ دفع کرو جی اس تہذیب کو بھی اور تمدن کو بھی، جاؤ بیٹھو میلے کچیلے رہو، بال بڑھاؤ، سب کرو۔ یہ کیا ہے؟ چرس پیو، کچھ اور کرو۔ یہ کیا مادہ پرستی ہے؟ کیونکہ مادیت جب سیچوریشن کے پوائنٹ کو پہنچ گئی، اب مادی جو ہے تلذذ، لذت حاصل کرنے کی بھی ایک حد ہی ہوتی ہے نا انسان کی۔ کھانے کی ایک حد ہے، ایک حد پہ پہنچ کر لذیذ سے لذیذ کھانا بھی آپ کو جو ہے آپ ہاتھ بڑھائیں گے نہیں، حد ختم ہو گئی طلب۔ تو یہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے مغرب میں، تو اس سے بھی روحانیت کی اسی پر قیاس کیجئے کہ جب یہاں ابتدا میں یہ مرض آیا ہے تو اگرچہ ویسے تو اب سب لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر پوری قوم جو ہے وہ علی گڑھ کے راستے پر چل رہی ہے، جانا ہی ادھر ہے، انگریزی بھی پڑھنی پڑے گی اور یہ تہذیب بھی سیکھنی ہوگی، ورنہ ہندوؤں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی روحانیت کی پیاس پیدا ہوئی، اس سے تصوف کو مزید تقویت ملی۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ ذہناً اور فکراً مادیت میں زیادہ آگے نکل گئے، انہوں نے تصوف کی سرے سے نفی کر دی۔ ریشنل، سائنٹیفک ریشنلزم جن کے اندر آیا، کہ روح کس بلا کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں روح؟ روح کی کوئی علیحدہ حقیقت نہیں، روحانیت کسے کہتے ہیں؟ کوئی روحانیت نہیں۔ تو یہ دو انتہائی نقطہ نظر ہیں تصوف کے کہ جو اس دور میں پروان چڑھے۔ یا تو وہ جو درمیان میں تھے، کچھ دین کے ساتھ بھی ان کا ربط و تعلق رہا اور وہ چلے، لیکن وہ باہر کی مادہ پرستی نے ان کے اندر ایک روحانیت کی پیاس کو بڑھایا، تو وہ تصوف کی طرف اور راغب ہوئے۔ اور یہ شکل یہ ہوئی کہ جو لوگ اس ذہنی اور فکری اعتبار سے مادیت کے دھارے میں بہہ گئے، وہ پھر یہ کہ سرے سے تصوف کے منکر ہو گئے۔ اب آئیے قیام پاکستان کے بعد کیا ہوا، یہ تیسرا دور ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے چل رہا ہوں، فقہ اور فقہی اختلافات کا مسئلہ، اور تصوف کے ساتھ وابستگی کا مسئلہ۔ جو ہندوستان میں جو اسلام کا ورود و ثانی ہے، اس کی یہ دو سب سے بڑی علامات ہیں، اس کی خصوصیات۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں وہی بات جو میں نے عرض کی کہ مذہب سے اب جو ظاہر بات ہے کہ اتنی اہمیت نہیں رہی، تو یقیناً فقہی اختلافات اور فرقہ واریت کی شدت میں بھی مزید کمی آئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑے ہی دیر کے بعد اس میں ایک اور فیکٹر ایسا آ گیا کہ اس نے اس فرقہ واریت کو جو ہے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، اور وہ یہ کہ جب مذہب کو سیاست کے میدان میں، الیکشن کے میدان میں لے آیا گیا، تو اب لوگوں نے اپنی اپنی جو فقہی تقسیمیں ہیں ان کے حوالے سے ووٹ مانگے۔ یہ جمعیت اہل حدیث کا نمائندہ ہے، کسی علاقے میں اہل حدیث زیادہ ہیں، آباد ہیں، تو وہ تو اسی حوالے سے ووٹ مانگے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ مولانا معین الدین لکھوی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک اہل حدیثیت کو وہ انووک نہ کریں؟ عام سواد اعظم بریلوی انداز فکر کے لوگ ہیں، اب وہ جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ اس انداز سے۔ کچھ علاقوں میں چونکہ دیوبندی علماء کا حلقہ اثر بہت تھا، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام۔ باقی شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں جماعت اسلامی کا فکر پھیلا تو جماعت اسلامی۔ اب یہ کم سے کم 4-5 اسلام، جب یہ سیاست کا اس کے اندر ایک نیا جو ہے وہ کڑوا کریلا الٹا نیم چڑھا، تو وہ شدت پیدا ہوئی جو ہمارے ہاں اس وقت ہے۔ اگرچہ پڑھے لکھے لوگوں میں وہ نہیں ہے، لیکن عوامی سطح پر ہے۔
لیکن دوسری طرف پھر وہی بات، تصوف کے معاملے میں وہی دو انتہائی نقطۂ نظر، یا بالکل نفی، کوئی شے نہیں ہے، اور یا یہ کہ اے سچ جیسے کہ وہ تصوف دنیا میں چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ شدید محبت، شدید وابستگی، شدید اس کے ساتھ اس کی اہمیت کا اقرار۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اب جو اہمیت ہے وہ، اب میرا یہ پہلا مضمون جو ہے ختم ہو رہا ہے، کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ احیاء اسلام کے راستے کی یہ دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جتنی بھی یہ تقلید ہوگی، جتنی فرقہ پرستی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس فرقہ پرستی سے بالا اسلام، اس کے لیے اپیل کم ہو جائے گی لوگوں کی، لوگوں کے لیے اس کی اپیل کم ہو جائے گی۔ لوگ تو اسلام صرف اپنے فرقے وارانہ اینک سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ جب اس اینک سے میں دیکھتا ہوں تو وہ تو اسلام نظر نہیں آ رہا، یہ تو کوئی اور ہی اسلام ہے، نہ یہ اہل حدیث اسلام ہے، نہ یہ حنفی اسلام ہے، نہ یہ بریلوی اسلام ہے، نہ یہ دیو، تو کون سا اسلام ہے یہ؟ اسلام تو پہچانا جاتا ہے اسی حوالے سے۔ البتہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ، چونکہ میں نے کہا جدید تعلیم یافتہ کہنا چاہیے، پڑھے لکھے تو قدیم تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کے ہاں تو وہ فرقہ واریت ہے، پروفیشنلزم ہے، ان کے ہاں تو وہ لازماً جو مکاتب مذہبی ہیں وہ گہرے ہیں، لیکن عام جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لہذا یہ احیائی تحریکیں جو ہیں ان کے اثرات ان تک ہی پہنچ رہے ہیں۔ یا صرف یہ کہ تبلیغی جماعت اگرچہ فرقہ واریت سے بالا تر ہے، لیکن اس کا دائرہ وہاں پھیلتا ہے زیادہ کہ جہاں پر دیوبندی علماء کے اثرات زیادہ ہیں۔ سرحد ہے، بلوچستان ہے، عوامی سطح پر وہی ہے وہ، جس کو عوامی کہا جائے، جہاں جمعیت علماء اسلام ہے وہیں تبلیغی جماعت ہے۔ یہ دونوں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان علاقوں میں۔ اسی طریقے سے یہ تصوف بھی چونکہ اس کے خاص سانچے بن چکے ہیں اور لوگ روحانیت کو انہی سانچوں کے حوالے سے جانتے ہیں، اگر وہ سانچہ نظر نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں تو کوئی دل کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں روحانیت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ اس ذکر کا تو حلقہ ہی کوئی نہیں ہوتا جس سے کہ ہم متعارف ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، نہ ان مراقبوں کا کوئی ذکر ہے، نہ وہ ان تمام جو بھی سلسلہ ذکر کے جو طریقے ہیں ان کا کوئی ذکر ہے، تو وہ بھی اس سے ایک مغایرت محسوس کرتے ہیں۔ یہ دو رکاوٹیں ہیں بہت بڑی، جس کے لیے کہ میں نے یہ موضوع آج کے اس جمعے کے لیے چنا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے راستے میں یہ دو بہت بڑی۔ پہلی کا علاج تو ہے آسان، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ انجمن خدام القرآن کے تحت اور تنظیم اسلامی کے تحت جو ہم نے کوشش کی ہے کہ عربی سیکھو، قرآن پڑھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو، اس سے وہ فرقے واریت کا علاج تو ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے، اس لیے کہ قرآن سے جتنا انسان قریب آئے گا فرقے واریت سے دور ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہ عالم عرب میں وہ فرقے واریت نہیں، مسلک ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، شدت نہیں ہے، تلخی نہیں ہے، وسعت قلب ہے، وسعت نظر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ثانوی چیزیں ہیں، ثالثی چیزیں ہیں، تیسرے درجے کی ہیں، ٹرشری اہمیت کی ہیں، سیکنڈری اہمیت کی ہیں، لیکن ہمارا عام آدمی تو نہیں جانتا، اسے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، اسے تو جو مولوی بتائے گا وہی اس کی اہمیت سمجھے گا، تو دین و ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، نور اور بشر کا مسئلہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا، علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس اعتبار سے اس کا علاج تو یہی ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ رجوع الی القرآن وہی تحریک ہے جس کا کہ یہ منظر ہے، جامع القرآن ہے، قرآن اکیڈمی ہے، قرآن کالج ہے، قرآن آڈیٹوریم ہے، انجمن ہائے خدام القرآن ہے، اکیڈمیز ہیں، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، بڑھ رہا سلسلہ، جتنی بھی توفیق اللہ دے گا اس میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ دوسری کا علاج یہ ہے کہ ہم تصوف کی حقیقت کو سمجھنا شروع کریں۔ یہ ہے جس کے لیے میں نے ایک تقریر جو کی تھی شاید 2-3 سال پہلے، لیکن بڑے محدود پیمانے پر کی تھی، اپنے
ایک حلقے کے اندر تربیت گاہ میں، لیکن وہ اب کتابچے کی شکل میں بھی ہمیں شائع کرنی پڑی۔ اس میں میں نے تصوف کے دونوں پہلو لیے تھے، کون سے پہلو اس کے صحیح ہیں، درست ہیں، اور کون سی چیزیں اس میں غلط شامل ہو گئی ہیں۔ ایک خاص حلقہ جو ہے تصوف کا اس وقت جو ہمارے ہاں ملک میں کافی ہے، ان کے لوگوں نے یہ کیا کہ میری اس تقریر میں سے جو تصوف کے تائید کے حصے تھے وہ تو لے لیے، اور جو اس پر تنقید تھی وہ نکال دیا، اور تائیدی حصوں پر مشتمل ایک کیسٹ جو ہے میرے نام سے اسے عام کر دیا، اور یہ ہوا الریاض میں، سعودی عرب میں۔ تو جب اس کی ہمیں اطلاع ملی تو پھر ہمیں کرنا پڑا مجبوراً کہ پھر وہ پوری تقریر ہم نے کیسٹ سے اتار کے کہ بھائی یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ ویسے بھی یہ کام بہت غلط کیا، بڑی خیانت اور بددیانتی کا کام کیا، اور یہ خیانت اور بددیانتی کر رہے ہیں وہ جن کا تعلق کسی تصوف کے سلسلے سے ہے، جو کفر اسکاب برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ تو اس حوالے سے وہ اب کتاب چاہ وجود میں آ چکا ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے، مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام۔ لیکن اب میں اس کے جو اس ترتیب سے تو نہیں، وہ تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ جو باتیں آج بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے اس میں مقاصد تصوف کیا ہیں، اور جو ہیں وہ 100% درست، 100% مطلوب۔ اس کو دو سے میں تعبیر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جہل سے نکل کر معرفت کو حاصل کر لے۔ جہل جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، ایک جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے، ایک بسیط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جہل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول سے واقف ہی نہیں ہے، نام بھی نہیں جانتا، کفر میں ہے، الحاد میں ہے، شرک میں ہے۔ ایک یہ کہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، آکس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت، یہ جہل مرکب ہے۔ جو شخص سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں حالانکہ نہ جانتا ہوں، اس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے کہ جن چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں ہم نے اسے ایک عقیدے کی شکل دے کر اپنے ذہن میں پوٹلی باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے فہم، شعور، ہماری سوچ، ہمارے ویلیو سٹرکچر کے اندر پرمیٹڈ نہیں ہے۔ اس جہل سے نکل کر معرفت، یہاں لفظ علم استعمال نہیں کرنا، علم اور شے ہے، معرفت، پہچان لینا، اللہ کی پہچان۔ اب اس کو یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ ہمارے ہاں بعض صوفیاء نے یہ بات اسی لیے کہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تعریف ہوگی، اس کی تعبیر ہوگی وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا ہے مگر اس لیے کہ مجھے پہچانے۔ پہچان لیں گے تو عبادت تو کریں گے ہی، کیسے ممکن ہے نہ کریں؟ یہ تو جہل ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہیں، محجوب ہیں، پردوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ تم پردوں میں آ گئے ہو کہ وہ پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، آیا ہے، وہ ظاہر۔ ہم ہیں کہ جو محجوب ہو گئے، پردوں میں آ گئے، ہمارے اوپر سے پردے ہٹنے چاہیے، ہماری نگاہوں پر، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، کشف المحجوب۔ اور وہ حدیث قدسی بھی کہ جو ہمارے ہاں تصوف کے حلقوں میں، اور ویسے مفسرین اکثر و بیشتر اس کو تسلیم کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے اگرچہ وہ قوی نہیں ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ کسی شخص میں اب یہ یعنی اب غور کیجئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تمثیل ہمیں لانی پڑتی ہے، حالانکہ اللہ کی ذات کے لیے تشبیہات اور تمثیلات
انہیں پوری طریقے سے منطبق نہیں کرنا چاہیے، بہت گارڈڈ اور بہت ہی تحفظات کے ساتھ۔ کسی شخص میں بڑی صلاحیت ہے، وہ بہت اچھا مصور ہے، کہ ظاہر تو ہوگا اپنی تخلیق سے، اگر وہ تصویر کرے گا تو صلاحیت ظاہر ہوگی نا، تصویر بنائے گا تو ظاہر ہوگی۔ تو وہ خلاقی، وہ پوٹینشل جو ذات باری تعالیٰ میں تھا، اس کے ظہور کے لیے ضروری تھا تخلیق۔ اور اسی میں ایک نکتہ ہے، ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جس میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب ایک مصور کا شاہکار تصویر سامنے ہے، دیکھنے والا اناڑی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا نزاکت ہے، کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے، اسے کیا پتہ ہے؟ وہ بھی تو کوئی فن سے واقف ہو، کچھ جانتا ہو اس کی باریکیوں کو، اس کے محاسن کو، اس کے معائب کو۔ وہ ہستی جو خالق کو اس کے خلق سے پہچانے انسان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنی نشانیاں قرار دیا، انہیں دیکھو اور مجھے پہچانو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے معرفت، لیکن ایک بات اور بھی یہاں سنا دوں اس لفظ کے حوالے سے۔ حضور خود فرماتے تھے دو باتیں، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جتنا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا۔ یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے کہ ایک وہ آخری پہچان کا مرحلہ تو اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، وہ تو آخرت ہی میں آئے گا، اور وہی آخری جزا ہے جو انسان کو ملے گی، دیدار الہی جس کو کہا گیا ہے۔ اہل جنت کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور میدان حشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو آپ فرماتے لواء الحمد بیدی، حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں حمد کروں گا۔ اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو معرفت کے اور جو پہلو، اس کی اور جو ڈائمنشنز مجھ پر منکشف ہو چکی ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ اپریسیشن کی صلاحیت کے مطابق تو اپریسیٹ کریں گے نا آپ۔ کتنی صلاحیت ہے اپریسیشن کی آپ میں؟ وہ صلاحیت جو آخرت میں ہوگی، میدان حشر میں ہوگی، وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کو سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بہرحال پہلا مقصد جو ہے تصوف کا وہ ہے جہل سے نکل کر معرفت کا حصول۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے میں نوٹ کر لیجئے، یہ آج کا تصوف جو ہے بگڑتے 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 جہاں آ گیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ جو تصوف کا اصل زمانہ تھا اس میں جب تک کہ علوم ظاہری کی مکمل تحصیل نہیں ہو جاتی تھی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے۔ علم ظاہر پہلے پڑھ کر آؤ، قرآن حدیث فقہ پڑھ کر آؤ، علم باطن کا دائرہ پھر شروع ہوتا تھا، سلوک کی منزل پھر شروع ہوتی تھی۔ یہ آج کی طرح نہیں ہے بالکل۔ بہرحال میں توہین نہیں کہہ رہا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینی علوم حاصل کیے وہ خلیفہ مجاز بھی ہوتے ہیں۔ مرید ہو جانا تو ٹھیک ہے، وہ ہو گئے، وہاں تو مرید ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو معرفت تو علم سے بہت اونچا مقام ہے، علم الحقیقت۔
دوسرا مقصد جو ہے تصوف کا، جو تھا اور ہے اب بھی ہے، ہونا چاہیے، جو 100% درست ہے، صحیح ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تزکیہ نفس، تاکہ خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو صرف خالص دین پسند ہے۔ اگر تمہاری نیت میں کچھ اور بھی کھوٹ شامل ہو گیا ہے، کوئی دنیا کی طلب بھی ہے، کوئی شہرت کی ہے، کوئی مال کی ہے، کچھ یہ ہے، کوئی وجاہت چاہیے، کوئی شہرت چاہیے، یہ اتنے بڑے بڑے زیرو ہیں کہ بڑی سے بڑی تمہاری کامیابیوں کو اور بڑی سے بڑی تمہاری عبادتوں ریاستوں کو ضرب دے کر زیرو کر دیں۔ تزکیہ نفس، محرکات عمل کی تصحیح ہو جائے، اخلاص ہو جائے صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی لیے وہ شعر کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہست مسیر کمند ہوا، یہ شہوات ہیں، خواہشات ہیں، یہ فرائیڈ کی اصطلاح میں اڈ اور لیبیڈو ہے، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جبلی خواہشات ہیں، تلذذ ہے، سینشول گریٹیفیکیشن، اس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے۔ اس جکڑ بند سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ ہے اصل مقصود۔ اخلاص پیدا ہو جائے، عبادت میں اخلاص، اطاعت میں اخلاص، جہاد میں اخلاص، تبلیغ میں اخلاص، دعوت میں اخلاص۔ یہ اخلاص فی العمل پیدا کرنے کے لیے جب تک کہ انسان اپنے نفس کے ان گرفت سے آزاد نہ ہو، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کہنا تو آسان ہے، نکلنا بہت مشکل ہے۔ دبی ہوئی خواہشیں، چھپی ہوئی خواہشیں، سب کانشیس مائنڈ اگر پوری طریقے سے اندر سے ان کو کچلا نہ گیا ہو، کسی وقت ایسا اڑنگا لگاتی ہے کوئی خواہش اندر سے کہ اچھے اچھوں کو چت کرتی۔ سورہ اعراف میں اس کی مثال ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ذرا بیان کیجئے ان کے سامنے اس شخص کی مثال جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ بلعام بن باعور، بہت بڑا عالم اور زاہد شخص، سب سے پہلے تو یہی معاملہ تھا ابلیس کا۔ عزازیل جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی صف میں کیوں تھا؟ کانا من الجن، فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتہ صفت بن چکا تھا۔ اپنی روحانی ترقی میں اور اپنی علم میں اور اپنی عبادت میں اور اپنے زہد میں تب فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اندر کی چھپی ہوئی ایک انانیت، انا خیر من، یہ بیماری تھی نا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں اس آدم کو، میں اس سے بہتر ہوں، بس ختم۔ ابا واستکبر، تکبر کیا۔ یہی معاملہ بلعام بن باعورہ کا، یہی معاملہ علماء یہود کا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ تکبر، سب کانشیس مائنڈ کے اندر پڑی رہتی ہیں چیزیں، لرکنگ بینیتھ دی کانشیس لیول۔ کسی وقت ڈسے گا وہ کفری جو ہے، اس کو لیے اچھی طریقے سے کچلنا، اس کو، یہ کچلنے کا لفظ آیا نا سورہ مزمل میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچلنا۔ یہ رات کا اٹھنا جاگنا اللہ کے لیے، تہجد کے لیے، یہ ہے جو نفس کو کچلنے میں بہت شدید ہے، تو کچلنا تو ہے اسے۔ بہرحال یہ دو مقاصد ہیں تصوف کے جو میں نے عرض کیا کہ 100% درست، 100% مطلوب و مقصود،
اور خاص طور پر احیائی تحریکیں اگر اس سے خالی ہوں گی تو پھر کامیابی کا کوئی سوال نہیں۔ البتہ حضور کا طریقہ اس کا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے آئیڈیل خیر و امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آئیڈیل جماعت صحابہ۔ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ جو ہے غیر صحابی اس کے ایمان سے افضل ہے۔ ان کا تزکیہ کیسے ہوا؟ انہوں نے معرفت کہاں سے ملی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا حصول قرآن سے۔ کیسے؟ شروع میں تو اور کوئی عبادت تھی نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ٹھہر ٹھہر کر یہ جیسے آپ کو کوئی چیز ہیمر کرنی ہو تو پھر بار بار ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ابھی کتنا قرآن اترا تھا۔ جب سورہ مزمل نازل ہو رہی ہے کتنا قرآن نازل ہوا ہے؟ اس کا مطلب ریپیٹیشن، اور ریپیٹیشن کو میں تشبیہ دے رہا ہوں ہیمرنگ سے۔ یہ ہے وہ نور، اندر جائے گا تو جہل کی تاریکی کو رفع کرے گا۔ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ نور ہے۔ حضور سے خود فرمایا گیا، سورہ شورى کی آخری سے پہلی آیت ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اے نبی آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب شریعت کس کو کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا۔ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اور یہ قرآن جب آپ کے اندر اتر رہا ہے تو اب آپ نور مجسم ہوں گے۔ محمد کیا ہے؟ مجسم قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ نور، تو نور مجسم۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب یقیناً آپ ہی ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ترتیب ہے۔ ایک نقطہ یہاں میں اور واضح کر دوں، ہمارا یہ عام خیال ہے اور غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ صحابہ کی جو تحصیل ایمان کی ایک بہت بڑی شے تھی ان کے لیے، سورس، وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہمیں میسر نہیں، اس کا کوئی بدل بھی امت کو دینا چاہیے یا نہیں؟ جب ہم بھی مکلف ہیں، محاسبہ تو ہمارا بھی ہوگا۔ شیطان کا نرغہ جتنا آج ہے اتنا شاید پہلے تھا بھی نہیں، جتنا غلبہ اس کا ہے، جتنا ذرائع ابلاغ سے شیطنت برس رہی ہے، چھاجوں برس رہی ہے، کوئی گھر خالی نہیں، کوئی کٹھیا خالی نہیں۔ 5 مرلے کے مکان کے اوپر بھی 1 مرلے کا اینٹینا ڈش اینٹینا لگا ہوتا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بدل ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کے حوالے سے اس حدیث کو تو حرز جان بنا لینے کی ضرورت ہے، حرز جان۔ اور حضور نے اگر اس طرح کی باتیں بتائی ہیں صحابہ کو، کسی وجہ سے بتائی ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی دانا انسان کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ چیٹنگ تو نہیں تھی ایسے ہی کوئی بس خوش گپی ہو رہی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا مجھے بتائیے آپ لوگ کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل فریب
چارمنگ فیسینیٹنگ ایمان کس مخلوق کا ہوگا؟ پہلی اٹمپٹ میں فرشتوں کا جواب تھا، صحابہ کا جواب تھا فرشتے، لیکن فرشتوں کے سامنے تو ہر چیز حقیقت ہے۔ قالوا الملائکہ قال وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، رب کے پاس پہنچ کر تو ابو جہل سے بڑا مومن کوئی نہیں ہوگا۔ تو کمال کیا ہوا؟ سیکنڈ اٹمپٹ میں ان کا فالانبیاء، پھر انبیاء کا ایمان۔ اس کو بھی آپ نے، ہم کہیں گے کہ ازرہ کسر نفسی کہہ لیجیے، ایک بات سمجھانی ہے۔ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسری اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فَنَحْنُ، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ نے جواب دیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہ لاتے؟ میں تمہارے مابین موجود ہوں۔ ایمان کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان نہ ملتا تو پھر۔ اب اس کے بعد آپ نے جواب دیا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو سب سے حسین و جمیل اور فیسینیٹنگ اور چارمنگ ایمان میرے ان بھائیوں کا ہو لاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، مجھے تو نہیں پائیں گے۔ یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ، وہ اوراق انہیں ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہے۔ فیؤمنون بما فیہا، تو ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان کے ذریعے سے ملے گی، ان اوراق، ان صحیفوں کے ذریعے سے۔ بہرحال اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس ایمان کے قرآن سے حصول کا یہ فینومینن کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا اگر وقت نے اجازت دی۔ دوسری شے، ایمان کا قرآن سے حصول کے بعد اس ایمان کی مسلسل آبیاری کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پودا پانی مانگتا ہے مسلسل، اس ایمان کی مسلسل آبیاری کے لیے ہے جس کا نام ہے ذکر۔ لیکن ذکر میں جو ترتیب ہے، نمبر ایک الذکر خود قرآن ہے، یہ ایمان پیدا کرتا بھی ہے، اسے تازہ رکھتا بھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، یہ جامع ترین ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ذہنی قلبی ذکر بھی ہے، عملی بھی ہے۔ 10 بستہ کھڑے ہیں جھکے ہوئے، پھر رکوع میں گئے ہیں، پھر سجدے میں گئے ہیں، یہ ذکر بالجوارح ہو رہا ہے، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ۔ تیسرا ذکر ہے ادعیاء مسنونہ اور اوراد مسنونہ، وہ دعائیں جو حضور زندگی کے ہر عمل کو کرتے ہوئے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، باہر نکلے ہیں دعا ہے۔ کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے ساتھ دعا نہ ہو۔ اس میں 2 نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ایک تو دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ سے، اور دوسرے الفاظ کون سے ہیں جو مسنون ہیں محمد الرسول اللہ کے، نسبت اللہ کے ساتھ بھی قائم ہو گئی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی قائم۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اوراد بھی آپ نے سکھائے ہیں، مشہور ترین ہے
یہ جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ہے تیسرے درجے پر. اگر یہ ریشو پروپورشن اور ترتیب نہیں رہے گی تب بھی کام الٹا ہو جائے گا. چوتھے درجے میں ذکر حضور سے بھی ثابت ہے، بعض اصحاب کو کوئی خاص بات بتانا. یہ ہے ایک حاذق ماہر نفسیات، ماہر روحانیات شخص کا کام کہ اس خاص شخص میں کون سی بڑی کمزوری ہے، اس کے حوالے سے مراقبہ. یہ تم جا کے اس آیت کو پکاؤ، یہ مولانا احمد علی صاحب کا جملہ ہوتا تھا. اس آیت کا خاص استحضار ہو، بار بار پڑھا جا رہا ہے، یا کوئی اور ذکر ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں یہ پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن ہے. پی پیپلز پارٹی مراد نہیں ہے، پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن. اسی طرح کی کچھ چیزیں پھر ہمارے بعض جو چوٹی کے صوفیات تھے، اور وہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے اور ماہر روحانیات تھے، پھر انہوں نے کچھ تجویز کی جو پھر ایک نظام ڈھل گیا پورا ان کا. پابندی اب انہی کی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ چیز ہونی چاہیے پرٹیکولر پرسن، پرٹیکولر زمانے، پرٹیکولر دور کی چیز. دائم شے جو ہوگی وہی تین ہوں گی: الذکر قرآن، جامع ترین ذکر صلاح، اور دائم ذکر کثیر، ادعیہ مسنونہ اور اوراد مسنونہ. چوتھے درجے میں اگر کوئی شخص کسی سلسلے کے کسی خاص ذکر سے کوئی کرے معاملہ تو میں اسے کوئی حرام بات نہیں کہوں گا، غلط بات نہیں کہوں گا، لیکن اس چوتھے کو اصل سمجھ لینا، بس پھر تلپٹ ہو گیا معاملہ. اگر یہ ریشو پروپورشن کانورس ہو جائے، ریورس ہو جائے. تیسری چیز جو سلوک محمدی میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو منطقی طور پر، عقلی طور پر بھی، علاج بالمثل یا علاج بالضد، کیا کہیں گے اس کو، مرغوبات نفس کو کچلنے کے لیے مرغوبات نفس کی کمی کرنا اور مخالفت نفس کرنا. اسی کے لیے لفظ ریاضت ہے، ریاضت. اور ریاض کا لفظ بولتے ہیں یہ موسیقار جو ہوتے ہیں، بڑا ریاض کر رہا ہے، مطلب بڑی مشق کرتے ہیں. آسانی سے تو قابو میں نہیں آتی موسیقی، زندگی بھر پوری زندگی کا ریاض ہوتا ہے ان کا، جتنی وہ مشق کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں. تو یہ تزکیہ نفس کے لیے یا مخالفت نفس کے لیے ریاضت وہ کہ جو نفس پر شاق گزرے، وہ ایک تو ہے عبادات کے ذریعے سے. روزہ، نفس کھانے کو مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، مخالفت نفس. افطار کر کے تو اب طبیعت زیادہ بھاری ہو گئی ہے، سو جانے کو جی چاہتا ہے، کھڑے ہو تراویح، مخالفت نفس. رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے سب سے گہری نیند کا، اس وقت اٹھو، توڑو اس کو، کچھ لو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. بہت ہی میں ہو مریض تو اس مریض کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پچھلے پہر میں آ کے رات کو کچھ نہ کچھ آرام سکون ہو جاتا ہے. یہ بڑا کچھ سکون کا وقت ہوتا ہے، کچھ ہے اس کی نفسیاتی بات. اس کے لیے یہ ہے. اور اس میں پھر نوافل کا اہتمام، فرائض کے بعد نوافل. اور دوسری چیز مخالفت نفس میں سب سے زیادہ مؤثر شے جہاد فی سبیل اللہ، دعوت الی اللہ
اور اقامت دین کی جد و جہد میں لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے طعنے، لوگوں کا بائیکاٹ، لوگوں کی طرف سے پرسیکیوشن، جان اور مال کا نقصان، اور جب جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ بن جائے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، یہ مخالفت نفس کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ اس لیے کہ نفس انسانی کا سب سے پورٹنٹ جو ہے محرک، سب سے پورٹنٹ انسٹنکٹ پریزرویشن آف دی سیلف ہے، پھر پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے، جس کے لیے سیکس ہے۔ آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ مخالفت نفس کی انتہا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ گھر کا آرام تو نہیں ہے، ہر وقت جنگ نہیں ہو رہی ہے، مارکا نہیں بھی ہے، بدر کے لیے نکلے ہیں، سفر کی مشقت ہے، راشن کی کمی ہے، رسد نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور آخری درجے میں آ کر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا وہ ایک دفعہ تو گویا کہ اس کو ذہناً قبول کرتا ہے تو جاتا ہے، اس کے بعد واپس آ جانا تو نافلۃ لک کے درجے میں ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یہ دعوت الی اللہ، دعوت اللہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ طنز ہوگا، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، مذاق اڑایا جائے گا۔ جب محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کو، کہ جن سے زیادہ عزیز اور محبوب انسان مکے والوں کو کوئی نہیں تھا، الصادق الامین کا خطاب ان کو دیا انہوں نے، شاعر ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، اور یہ کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، کوئی عجمی غلام انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے یہ سیکھ کر آتے ہیں اور ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سننی پڑ رہی تھی محمد الرسول اللہ کو، اور دل زخمی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اثرات نہ ہوتے ہوں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو جب دیکھا ہے آپ نے نزع کے عالم میں، تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ ایک حساس قلب تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں تھا، نہایت حساس سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اسی لیے دلجوئی کے لیے آیات نازل فرمانی پڑی نا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی، آپ کیوں خامخواہ ملول و غمگین ہوتے ہیں؟ ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لیکن صبر کیجیے، جھیلیے، برداشت کیجیے۔ پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھی، فزیکل پرسیکیوشن، پھر فاقے بھی آ رہے ہیں، پھر 3 برس کی حضور کی قید سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں، فاقوں کا وہ عالم ہے، سوکھے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی ٹپکایا جا رہا ہے بچوں کے حلق میں، یہ غذا بن رہی ہے۔ کبھی کسی نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے، وہ کبھی پہاڑ کے چوٹی کو کراس کر کے، اس لیے کہ گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا، گھاٹی وہی ہوتی ہے، 2 پہاڑ ہیں، اس کے درمیان ہے، اور ادھر بھی ایک منہ ہے اس کا، ادھر بھی ایک منہ ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کس کہتے ہیں؟ شعیب اور عقبہ۔ اب اگر کوئی پہاڑ کے اوپر سے اتر کر اور پھر کچھ پہنچا دے تو پہنچا دے، کچھ کھانے کے لیے ہو جا، ورنہ ممکن نہیں۔ 3 برس، یہ ہے مخالفت نفس۔ اس سے زیادہ پورٹنٹ اور کون سی مخالفت نفس ہوگی؟ تو حضور کا جو سلوک تھا، سلوک محمدی، اس کے 3 کارڈینل پرنسپلز ہیں: حصول ایمان بذریعہ قرآن، ایمان کی آبیاری بذریعہ ذکر، ذکر میں پھر اولاً قرآن، پھر نماز، پھر ادعیاء و اوراد معصورہ مسنونہ، اور مخالفت نفس، اور مخالفت نفس میں ریاضتیں، عبادتیں، ان میں فرائض، فرض کی جگہ اہم ترین، اور پھر نوافل،
اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کے موانع اور رکاوٹیں، اور اس میں ایثار اور قربانیاں، اور اس میں مشقتیں اور محنتیں اور تکلیفیں اور مصائب جھیل کر اس میں ثابت قدم رہنا، یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کارڈینل پرنسپلز۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے وہ بھی ذرا چند دور ہیں، ان کو گن لیجئے۔ دور خلافت راشدہ تک تو یہی تھا تصوف۔ اپنے وقت کے صوفی اعظم حضرت عمر ہے، ان سے پہلے کے صوفی اعظم ابو بکر ہیں۔ ابو بکر سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ابو بکر سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ ابو بکر سے بڑا غیر انبیاء میں عارف، اللہ کا جاننے والا عارف کون ہوگا؟ اب چونکہ یہ ساری اصطلاحات ہم ان کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، تو ہم نے وہ ایک کیٹیگری علیحدہ رکھی، وہ تو صحابہ ہے۔ صحابہ تو ہے، لیکن صحابہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑے عارف باللہ وہی تھے، سب سے بڑے عاشق رسول وہی تھے، سب سے بڑے باصفا قلب کے صفائی والے وہی تھے، سب سے زیادہ مخلص وہی تھے، سب سے بڑے صوفی وہی تھے۔ یہ تو دور وہ تھا جس میں ہمارے ہاں وحدت تھی، توحید کی، وہ وحدت کی یہ شان بھی کہ قیادت جو تھی مسلمانوں کی، سیاسی قیادت، علمی قیادت، روحانی قیادت ایک ہی جگہ پر۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد یہ قیادت کی تقسیم ہونی شروع ہوئی۔ پہلے سنویت آئی، دینی علیحدہ، سیاسی علیحدہ۔ سیاسی تو اب عصبیت کے بل پر چلے گا، کوئی قبائلی عصبیت حکومت کے پیچھے ہو تو حکومت مضبوط ہوگی، لہذا معاملہ ڈائیکاٹمی، سنویت آ گئی۔ کچھ آگے چل کر اب علم، دینی لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگوں میں وہ تصوف کی طرف، صفائے قلب کی طرف، حصول معرفت کی طرف، تزکیہ نفس کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی۔ کچھ کی زیادہ توجہ علم ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، علم کلام، اس کی طرف ہو گئی۔ ہوتے ہوتے ہماری امت کی قیادت میں توحید کی بجائے تثلیث آ گئی۔ اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ تابع تابعین کے زمانے میں، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا۔ یہ 3 طبقات ہیں کہ جو دین کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ بادشاہ، وہ سیاسی اور عسکری قیادت ہو گئی۔ علماء سو، یہ علمی قیادت ہے، ان میں سے جو برے لوگ ہیں۔ علماء حقانی علیحدہ ہے، علماء سو، اور دوسرے وہ صوفیہ جو دنیا پرست ہیں، دکھاوے کے صوفی بنے ہوئے ہیں، حصول دنیا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور یہ ابھی تبع تابعین کا دور ہے، 3rd جنریشن ہے ابھی صرف حضور کے بعد، اور اس میں بھی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ یہ شعر کہنا پڑ رہا ہے۔ اب تصوف کے میدان میں جو پہلی غلطی ہوئی ہے، جو میرے نزدیک ہمالائن مسٹیک ہے، کہ ایک مجہول الاصل لفظ اصطلاح کو اس کا عنوان بنا دیا گیا۔ تصوف یہ لفظ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، یہاں تک کہ تصوف کے بڑے سے بڑے حامی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ کس لفظ سے بنا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں کہ یہ صفا سے بنا ہے، صفائے قلب سے، لیکن صفا سے کسی عربی قاعدے سے بن ہی نہیں سکتا۔ یہ صوف سے بن سکتا ہے، اون۔ اور اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی زمانے کے جو یہ جن کے طبیعت میں فقر کا غلبہ تھا، تو ویسے مسلمانوں میں جو ہے بڑی اب خوشحالی آ گئی تھی، تو کپڑے اچھے پہنتے تھے، کاٹن، رومی کتان، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب کاٹن جو ہے سب سے مہنگا لباس ہے پہننے کے لیے۔ تو رومی کتان جو ہوتی تھی وہ ایک بہت اعلیٰ شے ہوتی تھی، وہ بہت نرم بھی، بہت عمدہ، لیکن یہ کہ اس وقت وہ اون کے لباس پہنتے تھے تاکہ جسم کو بجائے آرام کے تکلیف رہے، چبھے، یہ غفلت طاری نہ ہو۔ اگر اون کی کوئی گدڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، پشمینہ پوش جس کو اقبال نے کہا ہے، صوفیے پشمینہ پوش، صوفیے پشمینہ پوشے حال مست،
الشراب نغمہ قوال مست، تو پشمینہ پوش، تو ایک تو لفظ سے بنتا ہے، یا ایک اور خیال ہے کہ یہ اصل میں یونان کا جب تہذیب آئی ہے، ثقافت آئی ہے، تو صوفی، یہ صوفی کا لفظ جو ہے یونانی زبان میں حکمت کے لیے ہے، تھیوسوفی، فلسفی، فلسفی آف لاجک، حکمت منطق، یہ فلسفی ہے، تھیوسوفی حکمت مذہب، تو حکمت، چونکہ وہ معرفت اور حکمت یہ ان حضرات کی بہرحال ایک دلچسپی تھی اور تصوف کے مقاصد میں تھا، لہذا وہ صوفی کا لفظ شاید آیا ہے، واللہ عالم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے ہمالائن مسٹیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی، قرآن کی، حدیث کی اصل اصطلاح تھی احسان، اس کے لیے یہ حجاب بن گئی۔ احسان کا لفظ آج اچھے پڑھے لکھے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ احسان کس شے کو کہتے ہیں۔ یہی معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کی تکلیف رفع کر دینا، یہ احسان ہے۔ احسان اسلام وہ کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن ابتدائی دور میں معرفت کا معاملہ بھی یہ تھا کہ قرآن سے اور سنت سے، یہی ذریعہ تھا ابتدائی دور کے صوفیاء کا معاملہ، اور عمل صالح اور ریاضت بھی تھی تو عبادات کے ذریعے سے، اس میں کثرت، اس میں نوافل۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ اس معنی میں اب کم ہوتا گیا۔ کیوں ہوتا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اسلامی حکومت رفتہ رفتہ ملوکیت میں بدل گئی، اب ہیں ملوک، ہیں مسلمان۔ اب جو جہاد وہ کر رہے ہیں وہ جہاد اصل میں فی سبیل اللہ نہیں ہے، اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ریونیوز زیادہ ہوں، زیادہ بڑا محل بنے، زیادہ بڑے شان و شوکت سے رہے، بادشاہ کا تو مقصد یہ ہے۔ لہذا خالص جہاد فی سبیل اللہ کا میدان وہ بند ہو گیا۔ اب تو فوج ہے، فوجی ہے، اسٹینڈنگ آرمیز ہے، ایک پیشہ بن گیا۔ کہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ کوئی پیشہ تو نہیں تھا، صرف غرض ہو اللہ کے دین کی خدمت اور عصمت، ذاتی کوئی مقصد آ گیا تو جہاد فی سبیل اللہ کہاں رہا، وہ تو زیرو سے ضرب کھا گیا۔ رفتہ رفتہ تدریجاً یہ جہاد کا وہ کھاتا بھی ختم۔ وہ تو بادشاہوں کی سول سروس ہے، ملٹری سروس ہے بادشاہوں کی، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ زیادہ بڑی بادشاہت۔ پھر یہ کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے۔ دوسرے یہ کہ اندرون اپنے دارالاسلام میں چونکہ حکمران مسلمان ہیں اور وہ کفر کا حکم نہیں دے رہے، لہذا جہاد ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، خروج ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، لہذا جہاد والا حصہ جو تھا سلوک محمدی کا وہ زیرو ہو گیا۔ اب جب ایک طرف سے زیرو ہوگا تو دوسری طرف زیادہ بڑھے گا۔ اب رفتہ رفتہ سارا زور ریاضتوں پر، مراقبوں پر، اندر ہی اندر چکی پیسنا اپنے اندر، یہی رہ جائے گا۔ رگڑے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اور ذکر اور ضربے اور مراقبے، اس لیے کہ وہ اصل جو تھا میدان مجاہدے کا، وہ باہر کا میدان تو بند ہو گیا۔ دارالاسلام میں کیا کریں، یہ تو مسلمان حکمران ہیں، اور بہرحال اسلامی قانون تو نافذ ہے، خطیب ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے۔ ہاں بھائی فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہوا کریں، وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب دے لیں گے۔ باہر کا معاملہ ہے تو وہ بھی ایک دور تک تو رہا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے، 6 مہینے چلے جاتے تھے، اس وقت تک ابھی جو میں نے کہا کہ ہندوستان میں بھی جو اسلام آیا تو ابھی اس اسلام کے اندر وہ اصل جذبہ باقی تھا، خالص جو بھی دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کی حد تک نہ سمجھیے، انٹینسٹی وہ نہ سمجھیے، کچھ تو تھا نا۔ آخر خود محمد ابن قاسم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا نیک اور پارسا انسان، لیکن ہوتے ہوتے تو وہ صورتحال بھی بدل گئی۔ تو گویا کہ سلوک محمدی کا ایک کھاتا بند، تو اب سارا زور ریاضتوں پر ہوگا، عبادتوں پر ہوگا، نوافل پر ہوگا، اذکار پر ہوگا، مراقبوں پر ہوگا۔
تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک گوشے کو دوسرے گوشے کو آؤٹ آف پروپورشن بڑھانا پڑا۔ اسی کو میں اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی درخت آپ یہاں لگا دیں، آپ نے اس کو بڑھنے والا درخت ہے، چھت تک پہنچ کر کیا کرے گا؟ وہ تو مڑے گا، اگر اب بھی بڑھے گا تو مڑے گا۔ یہ جو سلوک محمدی تھا، جب آبر چھت آ گئی، اسلامی مسلمانوں کی حکومت کی چھت آ گئی، اب جہاد فی سبیل اللہ تو ہو نہیں سکتا، تو اسے ڈیفلیکٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ڈیفلیکٹڈ فارم آف تصوف ہے جو اس لیے وجود میں آیا کہ سلوک محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین شعبہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ بدلے ہوئے حالات کے اندر اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کی بھی ساری کمپنسیشن ریاضتوں کے ذریعے سے آئی۔ لیکن یہ ابھی پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 400 برس کے بعد ایک اور مصیبت واقع ہوئی۔ اب جب کہ جہاد کا معاملہ بالکل ہی ختم ہوا، اور ادھر سے آ گیا تھا یورپ کی طرف سے یونان کے فلسفے کے 2 دھارے آئے مسلمانوں کے اوپر، افلاطون کا فلسفہ اور نیو پلیٹونک، نو افلاطونیت الیگزینڈریا کی، اور ادھر ارسطو کی منطق اور اس کا فلسفہ۔ اس کے نتیجے میں ما بعد الطبیعیات، الہیات کا سلسلہ شروع ہوا، فلسفہ وجود آیا، وہ فلسفہ وجود ہوتے ہوتے وحدت الوجود تک پہنچ گئے۔ اب وہ شعبہ جو ہے وہ خالص فلسفے کی چیز تھی، لیکن چونکہ جو اولین صوفیہ تھے وہ نہایت ذہین لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے، عارف لوگ تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فلسفے کے میدان میں دخل نہ دیتے؟ وہی فلسفی بھی ہو گئے۔ ہوا یہ کہ اب شیخ ابن عربی صوفی بھی ہیں اور شیخ اکبر کہلاتے اس میدان کے، اور فلسفی بھی چوٹی کے ہیں، اور ان کا فلسفہ ہے وحدت الوجود۔ یہ چیزیں اب آ کر فلسفہ بھی یہاں آ کے گڑبڑ ہو گیا، اس کا جزو لا ينفک بن گیا۔ حالانکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ فلسفے کا مسئلہ ہے، سائنس کا مسئلہ سائنس کے میدان میں رہے، لیکن فلسفے کا مسئلہ آ کر یہاں گڑبڑ ہوا، فلسفہ وجود۔ اور دوسرے وہ جو افلاطون کے نظریات تھے اور نیو پلیٹونک جو ایک خاص روحانیت کا اس میں دور دورہ ہوا، وہ بھی ہمارے ہاں ٹیکنیکس کی حیثیت سے وہ چیزیں بھی داخل ہو گئی، مراقبے، میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن کہ جو اس طریقے سے حضور نے تو نہیں سکھائی، یہ آسن بنا کے بیٹھو، آسن تو ہندی میں کہتے ہیں نا، یہ آسن ہے ان کے، یہ جو سارے جو بھی یہ یوگا ہوتا ہے، یوگا اس میں آسن ہے، اس یوگا کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، پھر اس بیٹھ کر کس طرح اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، یہ سب کا سب یوگا جو ہے یہ ان کے ہاں فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کے، اور ان کا یوگا، جاپانیوں کا یوگا اور چینیوں کا یوگا، یہ جو ہے سارے معاملات جو ہیں آج پوری دنیا میں ان کا جو ڈنکا بج رہا ہے یوگا۔ اب یہ آسن میں انداز ذکر، توجہ کا ارتکاز، کس طرح توجہ کو مرتکز کیا جائے، ان میں سے کوئی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی امت کو، صحابہ کو نہیں سکھائی۔ دین اگر وہ ہے جو محمد نے صحابہ کو دیا تھا تو اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں، لیکن آ گئے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں۔ یہ 6 جو ہیں انسان کے اندر جو لطائف ہیں، 3 کی حد تک تو مجھے قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ اب آگے سر اور خفی اور اخفا، یہ ویسے تو لفظی کہیں سے کوئی مناسبت پیدا کر لے کسی لفظ سے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ پھر اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، یوں اس کی توجہ کرو گے تو تمہیں یہ رنگ نظر آئے گا، فلاں جگہ کے اوپر توجہ کرو گے تو پھر فلاں رنگ نظر آئے گا، یہ فلاں مقام اور یہ فلاں جو ہے اس لطائف کا جو ہے معاملہ جاری ہو گیا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، لیکن میں انہیں آکلٹ سائنسز میں شمار کرتا ہوں۔
یہ ہاتھ کی لکیروں کے معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، لیکن یہ آکلٹ سائنسز کی بات ہوگی، اس کے اندر آپ نے دلچسپی لی، اس میں آپ زیادہ جو ہے اس پر اعتماد کیا۔ اسی طرح جوتش، علم النجوم، حضور نے فرمایا جس نے نجومی کی تصدیق کی اس نے میری لائی ہوئی چیز کی نفی کی، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ اس کی سب سے اونچی مثال جادو، جادو برحق ہے، حرام ہے۔ ایک شے برحق ہے، حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ شراب میں منفعت بھی ہے، لیکن اس کی مضرت کا اور گناہ کا پہلو اسمہما اکبر من نفعہما، حرام ہے۔ یہ معاملہ فیصلہ کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اپنے اندر، ان کی تاثیر ہے، لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کی طرف محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو چلانا چاہا ہو، ورنہ خیانت ہوتی اگر محمد الرسول اللہ وہ شے جو بہت اچھی ہوتی اور بغیر بتائے چلے گئے ہوتے۔ سائنس نہیں پڑھا کر گئے، کوئی بات نہیں، سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن روحانیت، روحانی ترقی، تزکیہ نفس، یہی تو چیزیں جس کے لیے کہ آئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اگر اب کوئی حکمت کا انہوں نے، جیسے کہ ایک عام مشہور ہے کہ صرف حضرت علی کو دے کر چلے گئے حضور، تو یہ تو بات جو ہے حضور کی شان شایان نہیں، شایان شان نہیں۔ یہ چیزیں در حقیقت کتاب و سنت دو آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب صورتحال کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک موٹا سا عنوان قائم کیا ہے، العود الی البد۔ یہ ایک اصطلاح ہے، عود اعادہ کرنا، پلٹنا، علی البد، بد ابتدا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ہمیں دوبارہ جانا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ حضور کی بتائی ہوئی جو حدیث ہے جس میں کہ 5 ادوار آپ نے بیان کیے، دور نبوت کے بعد دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر مجبوری والی ملوکیت، پھر دور خلافت راشدہ، تو یہ گویا کہ یہ ایک فل سرکل کھا کر نوع انسانی کو پھر وہیں پہنچنا ہے۔ العود الی البد، حضور کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آیا ہے وہی دور دوبارہ آنا ہے، اور اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے آئے گا۔ درمیان میں کیا ضرورتیں تھیں، کیا حالات تھے، جہاد کا راستہ کیوں بند ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ریاضتوں پر اور ذکر اذکار پر جو زیادہ زور دینا پڑا، اس کے لیے نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کرنی پڑیں، نئے نئے طریقے دوسروں سے بھی۔ ان کی نیت پہ کسی کی شک نہیں ہے، ہمیں اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کیا، لیکن اب امر حال بدل گیا ہے، اب زمانے کا تقاضا بدل گیا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ پورے عالم اسلام میں چاہے مسلمانوں کی حکومتیں ہوں، اسلامی شریعت کہیں بھی نافذ نہیں، نظام تو کہیں بھی نہیں، شریعت چلیے کچھ فقہ جعفری ہے، کچھ ایران کے اندر کچھ فقہ حنبلی ہوگی، سعودی عرب کے اندر، باقی اور کہاں پوری دنیا کے اندر نظام وہاں کا جو ہے وہ تو بادشاہت کا ہے، بلینز آف ڈالرز کا جو ہے ایک محل بنتا ہے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے، مس ریپرزنٹیشن آف اسلام ہے۔ آج ہمیں دوبارہ، جیسے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج پھر زمانے کی تقویم چکر لگا کر وہیں پہنچ گئی ہے جہاں پر کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا تو تب جس حساب پر کیا تھا اسی پر زمانہ آ گیا ہے۔ یعنی اشہر حرم کو آگے پیچھے کرتے رہے تھے قریش، تو اس سے جو یہ کیلنڈر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، لیکن یہ کہ ہٹتے 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 یہ چکر کھا کے اب جو
جو حج ہوا ہے سن 10 ہجری کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کیلنڈر جو ہے، جو اس دن کا کیلنڈر ہے جس دن کا میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اسی کیلنڈر پر آ گیا، اس وقت سے اب تک چلا آ رہا اللہ کے فضل سے۔ تو ہمیں اس العود الی البدء کے لیے اور اسی خلافت علی منہاج النبوت کے نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ تصوف کا بھی سلوک محمدی والا راستہ اختیار کریں، اسی طرح وہی جس کی طرح میں بیان کر چکا ہوں، ایمان نظریہ قرآن، ذکر اولا قرآن کے ذریعے، پھر نماز اور ادعیہ و اوراد مسنونہ کے ذریعے، ریاضت عبادات کے ذریعے، اور اس میں فرض کی اہمیت، اور اصل مخالفت نفس ایثار، قربانی، انفاق، مال لگاؤ، اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کرو اور کم کرو اور کم کرو، ایثار کرو، انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، وقت لگاؤ گے تو آمدنی کم ہوگی، اور جو بھی آمدنی ہے اس میں سے بھی لگاؤ، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ یہ ہوگا علاج، یہ ہے مخالفت نفس کے جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوگا، یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ احسان اسلام آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے حدیث جبرائیل اور جو چند آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان کے حوالے سے یہ احسان اسلام کی بات سمجھ لیجیے۔ سلوک محمدی تک تو ہم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ یہ لفظ یا یہ اصطلاح اس اعتبار سے قرآن حدیث میں تو نہیں آئی ہے، قرآن اور حدیث میں کون سی اصطلاح آئی ہے؟ میرا اصول یہ ہے کہ کوئی مروجہ اصطلاح کو تو آپ استعمال کیجئے شروع میں بات کو سمجھانے کے لیے، سلوک کا لفظ سب کو معلوم ہے، طریقت کا لفظ معلوم ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ سلسلے کا لفظ تھا، سید صاحب نے، سید احمد بریلوی نے سلسلہ محمدیہ کہہ دیا، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ محمدیہ۔ چلیے، تاکہ وہ جو ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ابلاغ اسی کے حوالے سے ہو جائے، اس لیے پہلے میں لایا ہوں تصوف سے سلوک محمدی تک، لیکن سلوک محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، سلسلہ محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ اس کے لیے ایک تو دیکھیے یہ جو میں نے شروع میں آیت آپ کو سنائی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس سے صرف ایک بات اس وقت نکال لیجئے، جیسے کہ ہم الجبرے کے سوالات حل کرتے تھے، ایک نتیجہ نکل گیا، ایک لگا لیا وہاں، دوسرا یہ ہوا، اب پھر ایک اور دو کو جمع کریں گے، نتیجہ نکالیں۔ ایمان کے بہت سے مراتب ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کسی درجے میں ایمان تمہیں حاصل ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے ایمان والو، لیکن کسی درجے میں حاصل نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ اب اس کو واضح کیا سورہ حجرات میں۔ ایک ایمان وہ ہے کہ جو اسلام کا رکن اول ہے، یعنی اقرار باللسان، شہادت۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے وہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ ہے اقرار باللسان والا ایمان، یہ پہلا ایمان ہے جو اسلام کا رکن اول ہے۔ دوسرا ایمان ہے تصدیق بالقلب، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اور داخل ہو کر جاگزیں ہو جائے،
قلب کو منور کر دے. چنانچہ اسی صورت میں وہ الفاظ ہیں صحابہ کے لیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے محمد کے ساتھیو، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، کھبا دیا ہے. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. خوبصورت ایمان، زینت والا ایمان، چمکدار ایمان، روشن ایمان. زینہ فی قلوبکم. تزیین، یہ دو ایمان ہو گئے. اب ایک تیسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں 3 ایمان ہیں. یہ ہے آج کا اصل حاصل. سورہ مائدہ کے آخر میں تذکرہ ہے شراب کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس میں برائی بھی ہے، برائی زیادہ ہے. بس اسمہما اکبر من نفعہما، بس خلاص. آگے کوئی حکم نہیں دیا کہ بعض آ جاؤ چھوڑ دو، نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد حکم آیا دیکھو بھائی جب تم نماز شراب پی کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو. کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی مرحلے پر شراب چھوڑ دی. جب اس کے اندر برائی غالب ہے تو کاہے کو ہمیں جاری رکھنی ہے. کچھ کی عادت ذرا زیادہ پختہ تھی، وہ ذرا ابھی گھسٹتے رہے. اب جب کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز سے زیادہ محبوب شے کوئی نہیں تھی. قرۃ عینی فی الصلاۃ. کچھ لوگ اب اس کی وجہ سے شراب سے باز آ گئے. اس کے بعد جو آیت آئی سورہ مائدہ میں کہ یہ نجس ہے، حرام ہے، چھوڑو. ہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں؟ پہلے 2 اشاروں سے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اب بڑی تشویش پیدا ہو گئی لوگوں کو، کیونکہ ایک طرح سے ڈانٹ پڑ گئی نا کہ یہ ہم تو اتنے عرصے تک پیتے رہے اور ہے شے نجس، تو ہمارے تو آج کی اصطلاح میں کہوں گا کہ ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر نجاست بیٹھ گئی جسم کے. ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ اس پر جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، جس وقت جو تقاضا آ گیا پورا کر دیا. جب ابھی حرام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو چلیے نہیں کیا ہے تو اس وقت تک، لیکن جس کو حکم آ گیا وہ تو پورا کرتے آ رہے ہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب جو کچھ اس دوران میں وہ کھاتے پیتے رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ان پر بوجھ نہیں ہے، جب تک کہ ان کی کیفیت یہ برقرار رہے. یہ ہے سلوک قرآنی یا سلوک محمدی کے لیے اہم ترین آیت قرآن مجید کی. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. دیکھیے یہ ایک ایسے شخص کا نقشہ ہے، کوئی دنیا کا طالب ہے، وہ دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے، رفتہ 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 بڑھ رہا. کوئی دین کا طالب ہے، روحانیت کا طالب ہے، اللہ کا طالب ہے، وہ بھی درجہ بدرجہ بڑھے گا. بڑھانے والی ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ تقوی، خوف، آخرت کی پکڑ، یہ ڈرائیونگ فورس ہے. اور بچو اور بچو. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ ان میں وہ تقوی برقرار رہا اور وہ ایمان اور عمل صالح کا تقاضا پورا کرتے رہے. ثم اتقوا، پھر اگلے تقوی اور بڑھ گیا، تقوی نے انہیں اور پش کیا اور وہ اس دوسرے ایمان تک پہنچ گئے، ایمان جو ہے یقین قلبی والا. ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر وہ اور تقوی ہوا اور وہ مقام احسان تک پہنچ گئے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے لوگوں سے پھر محبت کرتا ہے جو درجہ احسان کو پہنچ جائے. یہ ہے سلوک قرآنی. ہمارے ہاں ان 3 چیزوں پر بڑی اچھی تحریر ہے مولانا مودودی کی. تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، ان کا ایک کتاب ہے. اب پتہ نہیں مجھے کسی بڑی کتاب کا جز بن گیا ہے یا کتابچے کی شکل میں ہے.
بس اس میں ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. مولانا نے اسلام کے بعد تقوی کو بھی ایک مقام قرار دیا. 4: اسلام، تقوی، ایمان، احسان. میرے نزدیک اس آیت کی روح سے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے اور لیولز 3 ہیں: ایمان، اسلام، ایمان، احسان. تقوی، پھر تقوی، پھر تقوی. تقوی 3 جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے، پش کر رہا ہے انسان کو. اگر طلب دنیا آپ کے اندر گہری ہے، آپ بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. شہرت کی طلب زیادہ ہے، اسی میں بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی ہوگی. اقتدار چاہیے، اسی میں محنت کریں گے، چلیے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اگر اللہ چاہیے تو ملے گا، بڑھو. لیکن بڑھو گے کیسے؟ ایک دم نہیں. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. اب دیکھیے یہ ایمان 2 ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ثم اتقوا، پھر اور تقوی بڑھا. واحسنوا، پھر مقام احسان پر آ گئے. واللہ یحب المحسنین. یہ محبوبیت کا مقام ہے. اب اس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ان کی صحیح تشریح، جیسے سورہ نساء میں آیا اے ایمان والو ایمان لاؤ. سورہ حجرات میں واضح کر دیا پہلا ایمان کون سا ہے؟ اسلام. دوسرا ایمان ہے حقیقی ایمان. یہاں پر بھی پہلے ایمان، پھر احسان. اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. لیکن حدیث جبرائیل میں، جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، پوری حدیث اور سنت رسول کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے جتنی اہمیت کی حامل سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید میں. ام القرآن، اساس القرآن سورہ فاتحہ. ام السنہ حدیث جبرائیل. اور یہ حدیث اتنی متواتر ہے، اتنے صحابہ سے منقول ہے. حضرت عمر سے جو روایت ہے اس کی وہ مسلم شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور لوگوں سے ہے. یہ حدیث بڑی ہی بہت مشہور. اور تھوڑا تھوڑا سا ایک ہی شخص جو ہے، چند آدمی ایک واقعے کو دیکھیں گے، وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہو جائے گا. لفظی فرق ہے اور ہوگا وہ، کیونکہ لفظاً تو محفوظ قرآن ہے، حدیث محفوظ ہے معنن، لفظاً نہیں. اس حوالے سے واقعہ تو ایک ہی ہوا کہ حضرت جبرائیل آئے، انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑا تفصیلی نقشہ اس کا کھینچا ہے، حضرت عمر والی حدیث کے اندر ہے. لہذا زیادہ قبولیت اسی کو حاصل ہوئی ہے، اگرچہ وہ متفق علیہ نہیں ہے، صرف مسلم میں، بخاری میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ زیادہ قبول اسی کو حاصل ہوئی ہے، قبولیت. نقشہ کھینچ دیا انہوں نے، کیسے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی طلوع ہوا، بڑا سفید براق اس کا لباس تھا، اور اس کے بالوں پر اور لباس پر کہیں کوئی گردہ نہیں تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی کوئی آدمی اگر کہیں مدینے کا ہوتا تو کوئی جاننے والے ہوتے، کوئی کسی مدینے کا کوئی شخص پہچاننے والا ہوتا، اگر مسافر ہوتا اور مہمان ٹھہرا ہوتا کسی کے پاس تو وہ اسے پہچانتا. وہ بھی بات نہیں، اچانک ہی آیا ہے اور تیر کی طرح سیدھا چلا گیا حضور جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور گویا کہ ایک طرح سے گستاخی کے انداز میں جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا. حضور بھی 2 زانو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی 2 زانو بیٹھ کے اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے. اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے. اب سب دیکھ رہے ہیں یہ تماشا کیا ہو رہا ہے، یہ ہے کون؟ لیکن کوئی ایسی وجاہت ہوگی اس شخص کے اندر کہ بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی. اب اس نے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں. حضور نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو. قال صدقت، کہا درست جواب دیا آپ نے، صحیح کہا. اب ہم لوگ حیران ہوئے، یہ تو استاد معلوم ہو رہا، یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے، کسی سائل کا تو نہیں ہوتا. لیکن چپ ہے.
اخبرنی عن الایمان، اب مجھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہ ایمان کی تفاصیل بتا دی. قال صدقت، ٹھیک. تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. یہ 3 درجے. اس کا بھی جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم اتنی شدت ہو استحضار کی اللہ کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کم ترین درجہ ہے احسان کا. یہ ہے تصوف اسلامی کی اصطلاح احسان. اور اس میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے، ایمان میں نے کہا تھا اب 3 ہو گئے. ایک اسلام والا ایمان ہے ٹپ آن دی ٹنگ، آمنت باللہ ہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایمان نمبر 1 ہے، قانونی ایمان جو اسلام کا رکن ہے. اب یہاں سے وہ داخل ہوا قلب میں، یہ ہے اصل ایمان. دوسرا ایمان حقیقی ایمان، اب یہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا. لیکن اس قلب میں اترنے کے بعد ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں، اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا. اور یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں وہ اشعار، وہ جو شاید حضرت بلے شاہ کے ہیں غالباً، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. اس لیے سلطان باہو کے ہیں، سلطان باہو. یہ دل دریا سمندر، دریا انہیں سمندر سے بھی ڈونگے ہیں. یہ ان کی گہرائی کون ناپ سکتا ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. تو ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں. کہاں میرا ایمان، اس کو تو پہلے ایمان پہ رکھ لیجئے. کہاں ایک ادنا صحابی کا ایمان، اس کو قلب پہ لے آئیے. کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، وہ کہاں جائے گا؟ ہم تو 2 ہی چیزوں کو جانتے ہیں، زبان کو اور دل کو، لیکن دل کی گہرائیوں کا تو اندازہ ہمیں نہیں. یہ دل مسکن ہے روح انسانی کا. روح عالم امر کی شے ہے. عالم امر میں ٹائم اینڈ سپیس گم ہو جاتے ہیں. اقبال نے جو کہا ہے زماں ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. زمان ہے نہ مکان، کس کی بات کر رہے ہیں؟ زمان و مکان تو ہے، ٹائم اینڈ سپیس تو ہے، لیکن دس ٹائم آف سپیس صرف عالم خلق سے وابستہ، عالم امر سے نہیں. ایک اور عالم ہے جس میں ٹائم اینڈ سپیس، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. ہماری عقل تو اس ٹائم اینڈ سپیس کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. ہم سوچیں گے اسی کے اندر، لیکن ایک عالم ہے، عالم امر، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. یہ وہ عالم امر ہے، آنے واحد میں ہو. یہ روح آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش معلیٰ پر پہنچ جائے گی. یہ آپ کی کوشش ہے، صحیح ہے، پہنچائیں، راستہ نہیں رکتا. آنے واحد. اور یہ روح ایک جداگانہ حقیقت ہے. اس دور کے جو داعیان اسلام بھی پیدا ہوئے، ان پر جب سائنٹزم یا سائنٹیفک ریشنلزم کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے روح کے وجود کا انکار کر دیا. روح کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ان سے آگے بڑھے انہوں نے کہا روح الامین کسی بلا کا نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. یہ تو وحی کا چشمہ جو ہے محمد کے اپنے قلب سے پھوٹا تھا. جبریل امین وغیرہ کو ہم نہیں جانتے کون کس بلا کا نام ہے.
جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام ہما گفتار باشو قست قرآن کے مندارم. کون کہہ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان مرحوم. اس فلسفے کو پیش کیا ڈاکٹر فضل الرحمان مرحوم نے. تو آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ ہوا تھا سن 68 میں یہاں پر، ان کی کتاب اسلام کی اشاعت پر، وہ اسی مسئلے پر تھا. روح الامین، روح القدس کا انکار. مادیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے. بہرحال یہ حدیث جو ہے احسان اسلام کی، جس سے معلوم ہوا کہ اس احسان کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے، ولایت کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے، تصوف کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے، سوائے ایمان کی اس گہرائی کے کہ جس میں اللہ کا یقین اتنا شدید ہو جائے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان. اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حدیث جبرائیل کئی روایتوں میں ہے. اس کی جو روایت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے یہ روایت. وہاں اس کی روایت یہ آئی ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. لیکن چونکہ لفظ عبادت آیا ہے حضرت عمر کی حدیث میں روایت جو ہے، لہذا ہمارے ہاں ان تعبد اللہ ان تعبد اللہ ان تعبد اللہ کانک تراہ یہی یاد ہے لوگوں کو. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور جو حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہہ رہے ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو. یہ وہی دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں عمل للہ، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے مشقت، اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے ایثار، اللہ کے لیے تکلیفیں جھیلنا، یہاں تک کہ اللہ کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جانا. یہ ہے احسان اسلام. اسلام سے چلے نا، اخبرنی عن الاسلام، اگلی منزل ایمان، اگلی منزل احسان. اسلام کے اندر احسان کا رنگ پیدا کر دینا یہ تصوف ہے، یہ سلوک محمدی کی آخری منزل ہے. چنانچہ ایک جو آیت میں نے آپ کو، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ لفظ احسان اسلام اب میں اس انداز میں اختیار کر رہا ہوں. حدیث ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک حدیث صحیح ہے، اور اس سے اونچا کوئی مرتبہ جو ہے حدیث کا سند کے اعتبار سے نہیں ہے. اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کا احسان کر لے، اسلام کو نہایت خوبصورت بنا لے. احسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ حسن سے احسان، جو بیوٹیفائی. ایک بڑا کورس سا رف سا اسلام ہے جیسا ہمارا ہے، ایک بڑا خوبصورت اسلام، ہر چیز معلوم ہو سانچے میں صحیح ڈھلی ہوئی ہے. نماز ہے تو بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی، محمد الرسول اللہ کی نماز کے سانچے میں ڈھلی ہوئی. اطوار ہیں، عادات ہیں، چلنے کا انداز ہے تو وہ بھی اسی سانچے میں ڈھلا ہوا. تو احسان اسلام، ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو، اب ظاہر بات ہے جلاد ہے، اس کا تو کام ہے، اسے تو گردن اڑانی ہے. اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، تو خوبصورت طریقے سے قتل کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کھنڈی چھری لے کر پھیرے جا رہے ہیں اس کے اوپر، اور غریب کا جو ہے اس کے وہ ایک قتل کے بجائے 100 قتل ہو رہے ہیں اس کے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب بکری ذبح کر رہے ہو یا کوئی اور میڈا ذبح کر رہے ہو تو خوبصورتی سے اس کو تیز کرو تاکہ ایک ہی اس کے اندر جو ہے اس کو کم سے کم تکلیف.
تو احسان کے معنی یہ ہے جو کام کرو خوبصورتی سے کرو. تو احسان اسلام، اسلام اختیار کیا ہے تو خوبصورت اسلام اختیار کرو. تمہارا اسلام اسی سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے، اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا، یہ احسان اسلام. تو من احسن احدکم اسلامہ، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسان کے درجے تک لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ. تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے اس کے ہاں، اس کے حساب میں 10 گنا کم سے کم اور 700 گنا تک. اب یہ احسان ہو رہا ہے، کس درجے میں آپ نے وہ کام خوبصورتی سے ادا کیا. نماز ادا کی تو کتنی خوبصورتی سے ادا کی. آپ 10 گنا 10 نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے ہیں، 700 نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے ہیں. وہ احسان الصلاح ہو جائے گا، نماز کا احسان. وضو کر رہے ہیں، احسن وضوءہ، حدیث کے الفاظ آتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے، اس کے تمام جو اعمال ہیں صحیح ان کا حق ادا کرتے ہوئے وضو کرنا، احسان وضو، احسان صلاۃ، احسان اسلام. تو اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالہ الی 700 ضعف، 700 گنا تک. وکل سیئۃ یعملها تکتب بمثلها. ہاں بدی بھی ہو جائے، آخر انسان جب تک انسان رہے گا کوئی غلط حرکت بھی ہو جائے گی. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. تو وہ لیکن ایک بدی لکھی جائے گی، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، زیادہ نہیں. نیکی 10 گنا سے لے کر اور 700 گنا تک. تو یہاں اس حدیث میں جو اصل مضمون تھا، احسن اسلامہ، احسان اسلام، یہ ہے اس تصوف کے مقصود کے لیے قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. اور احسان کے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 درجے کر دیے. یہ بہت اونچی بات ہے، اس درجے یقین ہو جانا جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے، نہیں، اسی درجہ احسان میں اللہ اس سے ذرا ایک کمتر درجے کی پوزیشن کو بھی شمار کر لے گا. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کم سے کم یہ کیفیت ہو، مستحضر رہے ہر وقت، I am in his presence، وہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. اس سے غفلت نہ ہونے پائے. جب یہ یقین ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقین ہو، گناہ کیسے سرزد ہوگا؟ کنسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک میں تو گاڑی ٹھیک جگہ رک جاتی ہے. سارجنٹ بھی اگر نظر آئے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، تب تو کوئی موٹر سائیکل والا بھی نہیں کرے گا جرأت کہ پیچھا ہو سکتا ہے. معلوم ہو اللہ دیکھ رہا ہے، عمل صالح ہو جائے گا. جسے یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب آپ سوچئے وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے سے باز رہے گا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کو پتہ لگے نہ لگے میں نے انفاق کیا ہے، مجھے کوئی اس کی شہرت نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے. بدلہ چاہیے تو اس سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے. جد و جہد، قربانی، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے اصطلاح جس کو ہمیں عام کرنا ہے، اور اس کو اس ڈیفلیکٹڈ، ڈائیورٹڈ ان راستوں سے جو دور نبوت کے بعد، دور خلافت راشدہ کے بعد حالات کے جبر کی وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہو گیا. میں ان کی نیتوں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، میں نے تو اس کی توجیہ کر دی ہے کہ جو سب سے بڑا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے مخالفت نفس،
اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ جو سب سے بڑی شے تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا، دو وجوہات سے۔ لہذا وہ ساری چیز کمپنسیٹ کر کے اسی کے اندر ایک ہی چیز میں، ریاضتوں میں، تپسیاؤں میں اور مراقبوں میں اور چلوں میں، چلہ کشی اور وہ یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ نے نہیں سکھائیں، آپ نے صحابہ کو تلقین نہیں فرمائی۔ خلاف محمد کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نقاہد رسید، خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، اگر پیغمبر کے اس راستے سے ہٹ کر، وہ تقاضا تھا اپنے وقت کا تھا، لیکن اب تقاضا جو ہے وہ یوں سمجھیے جو میں نے کہا تھا کہ اب وہ العود الی البدء، اب تجدید جزوی کا دور ختم ہو چکا ہے، تجدید کلی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ پوری عمارت بنیاد سے اٹھانی ہے، اور یہ ہر پہلو سے اسی بنیاد پر اٹھانی پڑے گی جس بنیاد پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی۔ اس سے ازالہ ہوگا۔ ہمارے بعض کارکنوں کا بھی کمی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، وہی پیاس، باہر ماحول میں مادہ پرستی، اس مادہ پرستی کی چھاپ اپنے اوپر بھی تو پڑتی رہتی ہے نا۔ آخر تاثیر اور تاثر یہ تو دو طرفہ عمل ہے جو معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ آپ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا ماحول آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ آپ کے اوپر جو گردہ پڑ جاتا ہے، اس گردے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے اندر تو بھائی کوئی خالی سا نظر آ رہا ہے، کوئی خالی ہے، اس پیاس کی وجہ سے اس راستے کی طرف نہ لپکیے۔ اب وہ سلوک، ڈیفلیکٹڈ سلوک، وہ تصوف نہیں، قطعاً نہیں۔ اب وہ اصل سلوک محمدی، وہ اصل احسان اسلام جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے، اب اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ کوئی کمی محسوس ہو رہی تو اسی میں پورا کیجیے، اور قرآن مجید سے تعلق کو بڑھائیے، اور اس کی تلاوت کے اندر جو ہے آپ کے اور اوقات کا اضافہ ہو، اور اس میں تدبر ہو، اور اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی ہو۔ اسی سے وہ ایمان اور یقین حاصل ہوگا، اسی سے وہ سارا اندر کا خلا جو ہے پر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی مروجہ ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں اور سلسلے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے۔ آکلٹ سائنسز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے، لیکن ہمیں تو بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اس حوالے سے ہمیں درمیان میں آنا ہے۔ کس چیز کے درمیان میں؟ ایک انتہا یہ کہ نہیں، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، روح کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، روح کا کوئی روحانیت کسی بلا کا نام ہی نہیں ہے، یہ سب خلل ہے دماغ کا۔ یہ بھی حماقت ہے اول درجے کی، اور یہ کہ تصوف بس یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے صوفیاء نے جو بھی طریقے ایجاد کیے اس کے، یہ بھی دوسرے درجے کی حماقت ہے۔ درمیان میں ہمیں تصوف محمدی کہہ لیں، سلوک محمدی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا احسان اسلام کہہ لیں، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔